رحمان کے اندر رحمت زیادہ ہے بنسبت رحیم کے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمان فی دنیا ہے کہ اللہ کی رحمت یہاں ہر ایک کو پہنچ رہی ہے، ہر ایک کو پال رہے ہیں، کافر ہو، مسلمان ہو، باغی ہو، سرکش ہو، فرمان بردار ہو، اطاعت گزار ہو، نافرمان، ہر ایک اس کی رحمتوں کو سمیٹ رہا ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اللہ تعالیٰ پال بھی رہے ہیں اور بھیج بھی دے رہے ہیں، یہی اس کی صفت رحمانیت ہے۔ اور صفت رحیمیت کا ظہور کل قیامت کے روز فرمائیں گے کہ ایمان والوں کے اوپر اپنی رحمت کو محدود کر دیں، وہاں رحمت اور لحاظ سے بڑھ جائے گی، کیفیت کے اعتبار سے، یعنی یہاں افرادی اعتبار سے رحمت بڑی ہوئی ہے، کافر مومن سب کے اوپر عام ہے، اور وہاں افراد خاص ہو جائیں گے، لیکن ان کو جو رحمت دی جائے گی اس کی لذت اور کیفیت بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں ہمیں پال رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیب دے رہے ہیں کھانے کے لیے، اور کافر مومن سب کو پانی، ہوا، یہ نعمتیں مل رہی ہیں غذا کی، وہاں پر بھی یہ نعمتیں ملیں گی، لیکن ان نعمتوں کو محدود کر دیا جائے گا ایمان والوں کے ساتھ، لیکن ان کی کیفیت وہاں کا سیب دنیا کے سیب کی طرح نہیں ہوگا، وہاں کی مشروبات دنیا کے مشروبات کی طرح نہیں ہوں گے، وہاں رحمت اور لحاظ سے بڑھ جائے گا۔ کمی اللہ رب العزت کے یہاں کسی چیز کی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ہے۔ یہاں رب العالمین کی دوسری صفت، پہلی صفت ذکر کرنے کے بعد دوبارہ ان دو صفات کا تذکرہ کیا، رحمانیت اور رحیمیت، جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اسلام نے اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف الرحمن کی صورت میں پیش کیا۔ یہ عیسائیوں کا مسلمانوں کے اوپر ایک صرف اعتراض ہے کہ اسلام اپنے رب کو قہرمانی روپ میں پیش کرتا ہے، اسلام تو اپنے رب کو رحمان کے روپ میں پیش کرتا ہے، کوئی قہر و غضب والا خدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز ہی اپنی صفت رحمانیت سے اور اپنی خوبیوں سے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہی دو صفات رکھی گئیں، اور سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی، بلکہ بعض احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے کہ شیطان بھی بس اوقات یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے بھی یہ رحمت مل جائے۔ اور بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ گناہوں پر جری ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو اس قدر فرماتے کہ اگر انسان گناہ کرتے 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 آسمانوں تک اس کے گناہوں کا انبار لگ جائے تو توبہ کی طرف آئے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنے لیے، اس کی رحمت کے دروازوں کو کھلا پائے۔ حالانکہ کسی کے گناہ آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن صرف سمجھایا گیا ہے کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، یہ کفر ہے، شیطانی وساوس ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، جہنم کے 7 ہے کم۔ اور حدیث طیبہ کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر مقدم ہے، سبقت کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے، اپنی رحمتیں عامہ اور خاصہ میں ہمیں ڈھانپ لیں، دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔